السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب بخیر و عافیت ہوں گے، اللہ شاد و آباد رکھے۔ ویورز، پچھلے دنوں مجھے ایک میسج موصول ہوا اپنے ایک فالوور سے کہ ڈاکٹر صاحب، اکثر یہ ہوتا ہے کہ نہ ویریکوسل ہوتا ہے، نہ ہائیڈروسیل ہوتا ہے، نہ ہی کوئی ایپیڈائیڈائمل سسٹ ہوتا ہے، یعنی کوئی ایسی کازیشن نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی سپرم کا کاؤنٹ، مورٹیلٹی اور مارفولوجی بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ تو ہمیں کوئی ایسے میڈیسن آپ سجیسٹ کریں یا ہمیں بتا دیں کہ جو 90% سے اوپر کے کیسز میں سپرم کا کاؤنٹ بھی بڑھا دے، اس کی مورٹیلٹی بھی ٹھیک کر دے اور اس کی مورفولوجی بھی ٹھیک کر دے۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو 3 ایسی بہترین ہومیوپیتھک کے میڈیسن کے بارے میں بتاؤں گا، اور ساتھ میں ایک فوڈ ٹپ بھی بتاؤں گا۔ اگر آپ اس پر عمل کریں گے اور ان غذاؤں سے اپنے آپ کو بچائیں گے جس سے میں آپ کو پرہیز کے بارے میں بتاؤں گا، تو جسٹ 1 مہینے کے اندر آپ کے سیمن انالیسس کی رپورٹ جو ہے اس میں آپ کو واضح بہتری نظر آئے گی۔ ویڈیو میں ساتھ رہیے گا، اس پر میں آپ کو گائیڈ بھی کروں گا کہ ان میڈیسن سے آپ کو کیا کیا فائدہ ہوگا، اور ساتھ میں اس کی ڈوزیج کیا ہوگی، اس کے خواص کیا ہیں، یا اس کی علامات آپ اپنے جسم میں کون سی دیکھیں گے اور اس کو استعمال کریں گے، کون سی خوراک لینی ہے، کون سی خوراک نہیں لینی۔ ویڈیو کو کسی جگہ سے بھی سکپ نہ کریں، کیونکہ اس میں تمام مندرجات آپ لوگوں کو جاننا ضروری ہے۔ اس پر بات ہوگی، لیکن اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں، تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ لوگوں کو وقتاً فوقتاً ملتی رہے۔ ویورز، اکثر مردانہ بھانج پن میں مریضوں کو جو شکایات ہوتی ہیں اس میں نہ صرف سپرمز کی، یعنی اس کی اکاؤنٹ میں فرق ہوتا ہے، مورٹیلٹی میں ہوتا ہے، مورفولوجی میں ہوتا ہے، لیکن مریض کی جو ازدواجی تعلق ہے اس میں بھی کمی دکھنے کو ملتی ہے۔ اس کے ہارمون لیولز اگر آپ دیکھیں، ٹیسٹوسٹیرون ہو گئے، LH ہو گیا، FSH ہو گیا، اس کے علاوہ پرولیکٹین ہو گیا، تو اس میں بھی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ازدواجی تعلق کو قائم رکھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ اگر ایریکشن آ بھی گئی تو پھر مریض کو یہ دقت ہوتی ہے کہ اس کا جو وقت خاص ہے وہ نہایت کم ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو جو 3 بہترین ہومیوپیتھک کی میڈیسن بتاؤں گا وہ ٹائم ٹیسٹڈ ہیں، یعنی ہمارے کلینک کا 27 سالہ جو ایکسپیرینس ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے مریضوں میں زبردست قسم کا ایک رسپانس آتا ہے، یعنی ان کا ازدواجی تعلق بھی بہترین ہو جاتا ہے، ان کی جو ٹائمنگ ہے وہ بھی میڈیکل کے جو ٹائمنگ ہوتی ہے اس کے مطابق آ جاتی ہے، اور ان کے جو سپرم پیرامیٹرز ہیں وہ بھی۔ یہ چیز میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ پچھلے دنوں میرے ایک آن لائن کیس تھا ڈنمارک سے، تو اس نے 2 کورسز منگوائے تھے، 75 ڈیز کے 2 کورسز، یعنی 150 ڈیز کے کورسز منگوائے تھے، لیکن وہ اپنے پہلے ہی کورس کے اختتام پر مجھے میسج کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پریگنینسی اچیو ہو گئی ہے، تو ابھی اگلے کورسز کا میں کیا کروں۔ 2 کورسز اس نے اس لیے منگوائے تھے کہ ڈنمارک میڈیسن جانا ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے، یعنی اس میں ایکسپینس بھی زیادہ اٹھتا ہے اگر آپ 2 بار میڈیسن منگوائیں گے، اور ٹیکسز کا بھی کوئی چکر ہوتا ہے، تو اس نے 2 کورسز منگوائے تھے، لیکن اس کا کام پہلے ہی کورس میں ہو گیا تھا۔ اس میں بھی یہ اور میڈیسن بھی تھیں علامات کے مطابق جو ہم نے کیس ٹیکنگ کی تھی آن لائن، اس میں اور بھی چیزیں ہم نے انڈر کنسیڈریشن رکھی تھی، لیکن یہ 3 میڈیسن اور جو خوراک کے ہدایات ہیں یہ تقریباً سیم تھی۔ پہلی دوائی جو اس میں ہے اس کا نام ہے آشواگاندھا کیو طاقت۔ آشواگاندھا پر آپ جب بھی ویڈیو دیکھیں گے آپ کو اس کے بہترین خواص ملیں گے،
کہ یہ مردانہ قوت کو بھی بڑھاتا ہے، ساتھ میں جو جنسی اشتہا ہے اس کو بھی بڑھاتا ہے، ٹائمنگ بھی امپروو کرتا ہے، اور سپرم پیرامیٹرز پر بھی اس کا کام ہوتا ہے، ہارمون امبیلنس کو بھی یہ ٹھیک کرتا ہے۔ دوسری میڈیسن جو ٹائم ٹیسٹڈ ہے اور وہ ہے ڈامیانہ کیو طاقت۔ ٹھیک ہے، ڈامیانہ کیو طاقت آپ کی اشتہا کو بھی بڑھاتی ہے، سپرم کا کاؤنٹ بھی زیادہ کرتا ہے، اور طبیعت میں ایک خوشگوار سی چینج بھی لاتا ہے۔ تیسری میڈیسن جو تھی وہ تھی سائبیرین جنسنگ۔ سائبیرین جنسنگ بھی ایک بہت بہترین ہومیوپیتھک کی میڈیسن ہے۔ سائبیرین جنسنگ بھی کیو طاقت میں، یعنی تینوں میڈیسن آشواگندھا، ڈامیانہ اور سائبیرین جنسنگ، یہ تینوں کیو طاقت میں، اور کیو طاقت میں سائبیرین جنسنگ جو ہے اس کی بھی جو خواص ہیں وہ یہی ہے کہ جو میل ریپروڈکٹیو یعنی جو مردانہ تولیدی نظام ہے اس کی طاقت اور اس کے بوسٹ کے لیے سائبیرین جنسنگ جیسی کوئی دوسری میڈیسن ہے۔ یعنی یہ تین ٹاپ ایسی میڈیسنز ہیں کہ اگر اس کے 5 قطرے ہر ایک سے، 5 قطرے آشواگندھا کیو، 5 قطرے ڈامیانہ کیو، 5 قطرے سائبیرین جنسنگ کیو، تو یہ ایک گلاس نیم گرم پانی میں ہر کھانے سے پہلے اگر آپ لیتے ہیں مہینہ 45 دن، تو اس سے آپ کو وہ ریزلٹس ملیں گے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اپنے مریضوں کی۔ خوراک میں جو بہترین خوراک ہے سپرم بوسٹ کے لیے وہ ہے اخروٹ، والنٹ جسے کہتے ہیں، اور اخروٹ کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر اس کو ملک شیک میں 2 اخروٹ اور 1 گلاس خالص دودھ میں آپ اس کا ملک شیک روزانہ پئیں گے تو یہ بھی اس میں اومیگا 3 بھی ہے اور اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز بھی ہیں، اور جو ریپروڈکٹیو ہیلتھ ہے اس کو بھی یہ بہت بہترین طریقے سے انہانس کرتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ کون سی خوراک نہیں لینی؟ جو خوراک نہیں لینی اس میں پہلی جو ہے وہ سبز چائے ہے، سبز چائے کا استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی کیمیکل والی غذا جو ہے اس کا استعمال کبھی نہ کریں۔ یہ جو ڈبہ پیک جوسز ہوتے ہیں جو کہ بالکل کیمیکل سے بنے ہوتے ہیں ان سے آپ اجتناب کریں، یا کوئی بھی ایسی خوراک ہو جسے آپ سمجھتے ہوں کہ بہت عرصے تک پریزرو یعنی محفوظ رکھا گیا ہے ڈبوں میں، تو ان سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھا کریں۔ زیادہ تر آپ لوگ فریش فروٹ، ویجیٹیبل، مچھلی، دیسی انڈا، دیسی مرغی، اس ٹائپ کی چیزیں کھایا کریں۔ اگر آپ یہ خوراک کی ہدایات پر عمل کریں گے اور یہ 3 میڈیسن لیں گے تو مجھے کبھی امید ہے کہ ایک رپورٹ آپ اس السیف رجیم سے پہلے کریں، اور ایک رپورٹ ان ادویات اور ان ہدایات پر آپ عمل کر کے دیکھیں، اس میں بہترین طریقے سے واضح بہتری ہوگی۔ ویورز، یہ تھا آج کا ٹاپک، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔